ایک شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا بک پڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بچہ اپنے کھیل کود میں مصروف تھا، اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ جیسے بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ بہت شور کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں۔ تو اس بچے کے کھیلنے کے شور سے اس کا والد، جو کہ پاس میں بیٹھا ہوا بک پڑھ رہا تھا، وہ بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو باپ نے اپنے چھوٹے سے بچے سے کہا، بیٹا شور نہیں کرو، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو۔ وہ بچہ تھا، ایک دفعہ سن کے خاموش ہو گیا۔ بچے نے شور کرنا بند کر دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد بچے نے پھر سے کھیلنا شروع کر دیا اور پھر سے شور کرنا شروع کر دیا۔ اس شور سے بچنے کے لیے باپ کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے پاس میں پڑا ہوا ایک پرانے اخبار کا ایک پیج اٹھایا جس کے اوپر دنیا کا نقشہ، دنیا کا میپ بنا ہوا تھا۔ اس باپ نے بچے کو ساتھ بٹھایا اور دنیا کا میپ، وہ نقشہ بچے کو دکھایا اور بہت سارے ممالک کے بارے میں بتایا نقشے کے اوپر کہ کون سا ملک کہاں پہ ہے، کون سا ملک کہاں پہ ہے۔ تو بچہ بڑی احتیاط سے اور بڑے انٹرسٹنگلی اپنے باپ کی بات سن رہا تھا۔ اسی طرح بچے کو سب کچھ بتانے کے بعد اس کے والد نے وہ اخبار کا ٹکڑا اٹھایا جس کے اوپر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا اور اس کو پھاڑ دیا، اس کے چند ٹکڑے کر دیے اور بچے کو کہا کہ بیٹا ان ٹکڑوں کو دوسرے روم میں لے جاؤ اور اس نقشے کو پھر سے جوڑ کے لاؤ۔ اسی طرح بچے کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کے بعد اس کے والد نے سوچا کہ اب لگ بھگ 3-4 گھنٹے تک میں سکون سے اپنی بک پڑھتا رہوں گا اور بچہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جب صرف 30 سے 35 منٹ کے بعد وہ بچہ واپس آ گیا اور کہا کہ بابا نقشہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے نقشہ بنا لیا ہے۔ اس کے والد نے نقشے پر نگاہ دوڑائی اور چیک کیا تو سارا نقشہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو اس کے والد نے بچے سے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم نے یہ کیسے کیا؟ تو بیٹے نے جواب دیا، بابا یہ تو بہت آسان تھا۔ تو اس کا والد اور حیرت زدہ ہو گیا۔ بچے نے کہا، بابا جب آپ نے اس اخبار کو جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، جب آپ نے اس کو پھاڑنے کے لیے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ نقشے کے دوسری طرف ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو بس میں نے اس تصویر کو جوڑا اور نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا، نقشہ پھر سے جڑ گیا۔ یہ چھوٹی سی کہانی سنانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ ہمارے گھروں کا، دفتروں کا، محلوں کا، علاقوں کا اور ہمارے معاشرے کا، اور اس کے علاوہ زندگی کے جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے، ان سب کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ اس نقشے کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں۔ ہر انسان کی تصویر حقیقت میں ہماری اپنی ہی تصویر ہے، یہ بکھری ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری تصویر بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن بعض اوقات ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وہ یہ کہ ہماری زندگی کا کوئی نصب العین ہی نہیں ہے، ہم سست اور کاہل ہو گئے ہیں۔ ہم ہمیشہ آج کے کام کو کل پر ٹال دیتے ہیں، یعنی ہماری طبیعت، ہمارا مزاج پھر کبھی کا شکار ہو چکا ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اب نہیں پھر کبھی کر لیں گے۔ ہمارے فیصلوں میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ بس نکل جاتی ہے، ٹرین چھوٹ جاتی ہے اور فلائٹ ٹیک آف کر جاتی ہے، اور ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ ہماری قسمت ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے پر ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ در حقیقت ہماری زندگی میں اتنی سستی اور کاہلی آ گئی ہے کہ ہم نے کل یعنی ٹمارو پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم اپنے ہر کام اور مقاصد کا تعین بھی کل ہی کریں گے، یعنی آنے والے کل میں کریں گے، اور اسی طرح باقی کام بھی وقت آنے پر خود بخود ہو جائیں گے۔ اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو ایک تو وہ کام بھی نہیں ہوتا اور دوسرا ہمیں مایوسی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تصویر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جس طرح اس چھوٹے سے بچے نے نقشے کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس تصویر کو جوڑا تو نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی اصلاح کے لیے پہلے اپنی تصویر کو جوڑنا ہوگا۔ اسی طرح ہی ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔